الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالسیئتی برائی کو، عذاب کو، قبل الحسنتی اچھائی سے پہلے، نعمتوں سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات اور تحقیق گزر چکی ان سے پہلے المثلات عذاب وغیرہ کی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کا ایک غلط اور گھناؤنا طریقہ کار ذکر کر رہے ہیں کہ جب کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی پکڑ سے، کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، مجھے اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، تم پر عذاب آ سکتا ہے، رات سوتے ہوئے عذاب آ سکتا ہے، دن کو تم کاروبار زندگی میں مگن ہو تو عذاب آ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے تھے اللہ کی پکڑ سے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کی پکڑ سے ڈرایا گیا ہے، تو وہ آگے سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آگے سے کہتے تھے، فوراً جواب دیتے دو بدو کہ جس اللہ کے عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ آپ اللہ کا عذاب لے آئیں، قیامت کیوں نہیں آ رہی، قیامت لے آئیں، جو عذاب آپ نے ہم پر لانا ہے وہ لے آئیں، جو آپ نے ہم پر آسمان گرانا ہے وہ گرا دیں، جو آپ نے زلزلہ برپا کرنا ہے وہ آپ کر دیں، ہم نہیں ماننے والے۔ تو جب کوئی ہٹ درمی میں اتر آتا ہے تو وہ اس بے خوفی کے ساتھ وہ اس قسم کے بڑے بڑے کلمات بولتا ہے، اور اسے اس قسم کے بڑے بڑے کلمات بولتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کتنے دیدہ دلیر ہیں اور اپنے انجام سے کتنے بے خبر ہیں، کتنی غفلت میں ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑی سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ کی طرف سے بڑی سزا ان پر کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے برے اعمال پر پچھتانے کی بجائے، پیشمانی کی بجائے، اپنے برے اعمال پر غور کر کے ان کی اصلاح کرنے کی بجائے یہ مزید اللہ کو للکارتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارتے ہیں کہ جو آپ نے ہم پر پہاڑ ڈھانا ہے وہ ڈھالیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، کیونکہ ان کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بالسیئۃ برائی، عذاب، قبل الحسنۃ اچھائی سے پہلے، بجائے سے کہ لوگ اللہ سے اللہ کی نعمتوں کا مطالبہ کریں، وہ اللہ سے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والے ہیں اور اللہ جلدی پکڑ نہیں کرتے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ کو للکارنا شروع کر دے گا اور ہٹ درمی شروع کر دے گا، اللہ کا دو بدو مقابلہ کرنا شروع کر دے گا تو اللہ کا بھی عذاب فوری آ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت مانگنے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی مانگ رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں۔ وقد خلت من قبلہم المثلات اور تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے مثالیں،
عذاب کی، ان سے پہلے بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں۔ کون سی مثالیں؟ پچھلی قومیں اور ان کے حالات اور ان پر آنے والے اللہ کے عذاب۔ پتہ ہے مشرکین مکہ کو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر کیا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر کیا عذاب آیا، قوم لوط پر کیا عذاب آیا۔ یہ سارا پتہ ہے مشرکین مکہ کو، کیونکہ یہ سارے علاقے وہ تھے کہ مشرکین مکہ اپنی تجارتی سفروں میں ان علاقوں کے پاس سے گزرتے تھے، ان کھنڈرات سے گزرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا جب ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہ سارے واقعات قوم کے سامنے تھے، قوم کے سامنے پچھلے قصے موجود تھے قریش کے سامنے، اور ان قصوں میں اللہ نے کس طرح اپنے نبیوں کی اور نبیوں پر ایمان والوں کی مدد کی، اور کس طرح اللہ نے نبیوں کا انکار کرنے والوں کو نیست و نابود کیا۔ کسی قوم پر غرق ہونے کا عذاب آیا، جیسے قوم نوح ہے اور فرعون کی آل ہے۔ کسی قوم کو چیخ کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کسی قوم کو کئی دن اور کئی راتیں تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا، کسی قوم کو پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کیا گیا، کسی قوم کے اوپر آسمان سے آگ برسائی گئی، کسی قوم کی بستی کو الٹا دیا گیا۔ سارے واقعات ان قریش کے سامنے، پرانی قوموں کی مثالیں اور پرانی قوم پر اللہ کا غضب وہ ان کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود انہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، نبی کا انکار کرتے ہوئے اور نبی سے دیدہ دلیری کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ عذاب مانگتے ہوئے انہیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعجب کرتے ہیں، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی کو، عذاب کو، قبل الحسنتی، اچھائی سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ جس اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ اللہ کا عذاب آپ اپنے اللہ سے کہیں وہ ہم پہ عذاب بھیج دیں، وہ جو قیامت توڑنی ہے وہ توڑ دیں ہم پر۔ اللہ کی نعمت سے پہلے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے دل کو پھیر دے، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، اللہ ہمارے سینے کھول دے، اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے، وہ یہ کہنے کی بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں، ہم نے تو آپ کی اتباع نہیں کرنی، ہم نے تو آپ کے پیچھے نہیں چلنا، اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر پتھروں کی بارش کر کے ہمیں تباہ کر دے۔ وہ ہٹ درمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہاں تک وہ کہہ اٹھتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کا قول، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ اور انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہا کہ پھر ہمیں ہدایت دے دے، کہا اے اللہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ حق پر ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو اے اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور دردناک عذاب لے۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس انتہا پہ پہنچ چکے تھے، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے پر کسی طور پر تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بجائے اسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مان لیں، وہ کہتے تھے اس سے بہتر ہے ہم پر عذاب آ جائے، اگر محمد حق پر ہے یا قرآن حق ہے تو ہم عذاب جھیلنے کو تیار ہیں، ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ اور باقاعدہ یہ دعائیں کرتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صلواتیں سناتے، اور وہ اس قسم کے سخت کلمات کہتے کہ جو آپ نے عذاب لانا ہے ہم پر عذاب لے آئیں، عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو دیکھیے یہ کتنی غفلت کی بات ہے اور کتنی ہٹ دھرمی کی بات ہے اور کتنے تکبر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہٹ دھرمی بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بے شک آپ کا رب لذو مغفرت للناس البتہ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود. یعنی اب ہونا کیا چاہیے کہ جتنی ہٹ درمی اور جتنی دیدہ دلیری اور جتنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، ان کو تو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود لوگوں پر مغفرت والا ہے. مغفرت سے کیا مراد ہے؟ یہ مطلب نہیں اللہ انہیں معاف کر دیں گے. یہاں مغفرت سے مراد اللہ کی طرف سے پھر ڈھیل مل جاتی ہے. اللہ اتنے تحمل والے ہیں اور اللہ اتنی مغفرت والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے ہاتھ میں عذاب کا معاملہ ہوتا آپ اتنا صبر نہ کر پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لیکن اللہ نبی سے فرماتے ہیں اے نبی اگر یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا آپ بھی صبر نہ کر پاتے. آپ بھی ان کی ہٹ درمی، ان کی دیدہ دلیری، ان کے تکبر کو برداشت نہ کر پاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ کی رحمت وہ مخلوق رحمت ہے. اللہ کی رحمت تو وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کی رحمت تو نبی کی رحمت سے بہت زیادہ ہے. سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نبی سے فرمایا نبی آپ اعلان کر دیں کفار کے سامنے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا جو تم جلدی عذاب مانگتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کام کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اگر یہ عذاب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوتا میں تم پہ عذاب لاؤں اور اگر یہ عذاب بھیجنا میرے اختیار میں ہوتا میں مزید برداشت نہ کر پاتا. فیصلہ کام تمام ہو جاتا تمہارا. جب تم دیدہ دلیری سے مانگتے ہو عذاب کو تو یہ حوصلہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتا جس تحمل کا اور جس مغفرت کا جس رحمت کا اللہ جو ہے وہ مظاہرہ فرماتے ہیں. تو اللہ دیکھیے ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے تکبر کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کا رب البتہ مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا ظلم نہیں ہے، ان کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے، ان کی طرف سے زیادتی نہیں ہے، ان کی طرف سے پوری زیادتی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے، لیکن ان کے ظلم کے باوجود اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. کئی لوگ تو یہاں تک آ جاتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم تشدد کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم تم پہ ظلم تشدد کر رہے ہیں اپنے اللہ سے کو تمہیں ہم سے بچا لیں. لوگ تو اتنے بڑے بڑے کلمات بول جاتے ہیں مسلمانوں پر ظلم تشدد کرتے ہوئے اور ان کو انواع قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے اور بڑے بڑے عذاب توڑتے ہوئے. باقاعدہ پھر وہ خدائی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی رب ہے اور تمہارا کوئی رب تمہیں ہم سے بچا سکتا ہے تو اس سے کو تمہیں ہم سے بچا لے. اگر وہ ہم پر کوئی آسمان گرا سکتا ہے تو ہم پہ وہ آسمان گرا دے. ہمیں جو اس نے سزا دینی ہے ہمیں وہ سزا دے دے. کئی لوگ ایسے کلمات بولتے ہیں، کئی لوگوں پر ایسے کلمات بولنے کی وجہ سے عذاب آ بھی جاتا ہے فوری. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے عذاب تب آتا ہے جب اللہ نے لکھ رکھا ہے تب آئے گا. تو یہ جو عذاب آنے میں وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ظالم نہیں ہیں. اس وقفے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. یہ لوگ ظالم ہیں اور ان کا ایک ایک عمل اس قابل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ان پر کیا ان کے ارد گرد انسانوں پر بھی اور ان کے ارد گرد جانوروں پر بھی اور پوری دنیا پر ان کے عمل کی وجہ سے عذاب آ جائے. لیکن اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. دیکھیے پورے ملک ہیں، امریکہ، یورپ، اسرائیل، کافر ملک ہیں، اللہ کو للکارتے ہیں باقاعدہ اور اپنی طرف سے یعنی ایسے ملک ہیں پورے کے پورے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے نظام کو ماننے کو تیار ہی نہیں. مشرکین مکہ تو پھر اللہ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے، کم از کم اللہ کو رازق مانتے تھے. آج تو ایسے ملک ہیں پورے کے پورے لاکھوں کروڑوں لوگ
جو کہتے ہیں جی ہمارا اللہ سے اور مذہب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے سیدھا سیدھا، اس کے باوجود اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے نعمتیں کی ہوئی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں کی ہوئی ہیں کہ دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے بعض دفعہ مسلمانوں سے بھی وہ زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے ہم لوگ بعض دفعہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی ایمان کی کمی ہے، وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ تو نعمتیں نہیں کرتے، اللہ کافروں پر نعمت کر دیتے ہیں، شاید اللہ کافروں سے زیادہ ناراض نہیں ہے، شاید کافروں کے کچھ ایسے نیک کام ہیں، کافروں نے کچھ ایسے کام اپنا لیے ہیں، مسلمان وہ کام نہیں کر رہے، کافر محنت بہت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ نے اب انہیں نوازنا ہے. اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. یہ بات یاد رکھیے کہ کفار پر اللہ کی طرف سے اگر کوئی دنیاوی نعمتیں ہیں یہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اصل میں یہ بات وہ لوگ کریں گے کہ جی ان کے کوئی ایسے اچھے اعمال ہیں، مسلمان تو وہ اعمال بھی نہیں کر رہے، مسلمان تو اعمال میں ان سے بھی گئے گزرے ہیں، لہٰذا ان پر مسلمانوں سے زیادہ نعمتیں ہیں. بھئی کیا دنیا کی نعمتوں کی وجہ صرف اعمال ہوتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. دنیاوی نعمتیں بعض دفعہ وہ دیکھنے میں نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ اللہ کا عذاب کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا دماغ بند کر دے، کسی کا دل بند کر دے، اور کسی کو ایمان کی توفیق نہ ملے، اور کسی کو ظاہری دنیاوی نعمتیں اس پر اتنی برسائے کہ وہ ان نعمتوں میں اس طرح مگن ہوئے کہ اچانک اس پر موت آ جائے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ غفلت کے اندر ہی اپنی جان سے گزر جائے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافقین ہیں ہم نے ان کو بڑا مال دے رکھا ہے، بڑی اولادیں دے رکھی ہیں. اے نبی آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں کبھی تعجب میں مبتلا نہ کریں. کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں کہ ان مال اور دنیا کی نعمتیں ہیں، اس مال اور ان اولادوں کی وجہ سے اللہ انہیں دنیا میں عذاب دے. کیسے؟ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ اپنے کفر میں ہی مگن ہو، اپنے غفلت میں ہی مگن ہو. اب بتائیے، منافقین کے پاس زیادہ نعمتیں تھیں ظاہری طور پر دنیاوی، حضرت موسیٰ اور فرعون میں سے فرعون کے پاس زیادہ نعمتیں تھیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ فرعون کے اعمال وہ بنی اسرائیل سے یا حضرت موسیٰ کے اعمال سے زیادہ اچھے تھے، یا کوئی منافقین کے اعمال زیادہ اچھے تھے؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ میں بات بڑی واضح طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں اصل میں وہ لوگ محنتی بہت ہیں، ہم محنت نہیں کرتے، ہم سست لوگ ہیں، اس لیے ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں. وہ لوگ فلاں کام کرتے ہیں، ہم لوگ فلاں کام نہیں کرتے، اس لیے ان پر نعمتیں. بھئی یہ بات ہم تب کریں جب اللہ نے یہ بات طے کر دی ہو کہ کوئی اصول مقرر کر دیا ہو، جو بھی دنیا میں یہ کام کرے گا میں اسے دنیا کی نعمتیں دوں گا. اللہ نے تو ایسا اصول طے نہیں کیا. ایک مسلمان پر بھی دنیا میں اللہ کی نعمتیں وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کسی پر رزق تنگ کر دے، اللہ کسی پر رزق کھول دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کھول دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں. رزق کھولنا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، رزق تنگ کرنا بھی اللہ کی آزمائش ہے. اگر اللہ کسی کی آزمائش رزق کھول کر کرنا چاہتے ہیں، کسی کی آزمائش رزق تنگ کر کے کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ہاں، آخرت میں کسی پر نعمت ہوگی تو آخرت پر نعمت کی وجہ انسان کے اعمال ہوں گے. اگرچہ آخرت پر بھی انعام کی اصل وجہ اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت انسان کے اعمال کو دیکھ کر جوش میں آئے گی. اور آخرت میں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. لیکن دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں وہ لازماً کسی عمل کا نتیجہ ہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. یعنی اللہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، کئی لوگ اپنے ظلم اور اپنی زیادتی میں انتہا درجے کو پہنچ جائیں اور اللہ پھر بھی ان کو ڈھیل دے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے اور اللہ ایسا کرتے ہیں.
اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، جب دیکھیے جب کافروں پر نعمتیں ہوتی ہیں مسلمان فتنے میں مبتلا تو ہوتے ہیں، شیطان انہیں وسوسے ڈالتا تو ہے کہ دیکھو اگر تم زیادہ بہتر ہوتے تو تم پر نعمتیں ہوتی، ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں ہمیں، لیکن اللہ نے تو دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا سورہ زخرف میں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان فتنے میں مبتلا نہ ہوتے کافروں کی نعمتیں دیکھ کر، اللہ فرماتے ہیں میں کافروں کو دنیا میں اتنی نعمتیں دے دیتا کہ میں کافروں کے دروازے، ان کی بستر، ان کے سیڑھیاں، ان کی گھر کی ہر چیز سونے چاندی کی بنا دیتا۔ وجہ وہ ہے کہ جس کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں یا ہمیں پتہ بھی ہے پھر بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ وجہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت کوئی نہیں اللہ کے ہاں، جس کو ہم نے سب سے بڑا مسئلہ بنایا ہوا اپنا۔ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کسی کو قارون کا خزانہ دے دے، کسی بدبخت سے بدبخت شخص کو، اللہ کو کیا پرواہ ہے دنیا کی؟ کوئی پرواہ نہیں۔ کہ دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی، حدیث مبارکہ ہے مچھر کے پر کے برابر اللہ کے ہاں ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ پانی کا گھونٹ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ جیسے نعمت بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ آخرت کے اللہ کے ہاں پرواہ ہے، دنیا کے اللہ کے ہاں پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سمجھاتے تھے مثالوں سے۔ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، مسلمانوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، تب ہم دنیا سے بے نیاز ہوں گے، تب ہم دنیا سے زہد کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ لیکن دنیا کے پیچھے لگ کر اور دنیا کے عبد الدرہم اور عبد الدینار بن کے، اور اللہ نے مثال پیش کی کتے کی جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، اسے پھر ملے نہ ملے پھر اس نے ہانپنا ہی ہے، اور اس نے شکوے شکایت کرنی ہی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ تو دنیا کا طالب ہے، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے، اب اس پہ کوئی بوجھ ہو یا نہ ہو اس نے تو ہانپنا ہی ہانپنا ہے۔ تو دنیا کا طالب ہو جاتا ہے پھر اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال لوگ اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور اللہ سے عذاب بھی مانگتے ہیں نعمتیں مانگنے کی بجائے، حالانکہ پرانی مثالیں گزر بھی چکی ہیں اللہ کے عذاب کی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، اللہ معاف کر، اللہ وقتی طور پہ ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ پکڑ کرنے پہ آئیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ دنیا میں ہی لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے تو اس زمین پر ایک جانور بھی، انسان تو چھوڑیں، ان کافر اور کفار کے گھر والے اور کفار کے ارد گرد رہنے والے انسان تو چھوڑیں، اس دنیا میں ایک جانور بھی باقی نہ بچے اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے۔ جانوروں کو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اعمال کی نحوست اتنی زیادہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کا صبر ہے، اللہ کا حوصلہ ہے، اللہ کا تحمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں۔ اس اللہ کے تحمل کو یہ سمجھنا جی ان کے کوئی ایسے اعمال ہیں کہ ان پہ نعمتیں ہو رہی ہیں، یہ بڑا وسوسہ ہے شیطان کا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید مغفرتیں کرتا ہی رہے، اللہ مزید مہلتیں دیتا ہی رہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب البتہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ آخرت میں تو اللہ نے سزا دینی ہی دینی ہے، دنیا میں بھی یہ ڈھیل ختم ہو سکتی ہے کسی وقت۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ اللہ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک وقت طے شدہ وقت نہ ہوتا عذاب آ چکا ہوتا اب تک۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً، اور البتہ وہ عذاب آئے گا ان کے اوپر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ اللہ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، وہاں ان کا پورا ان کی مہمان نوازی کا انتظام موجود ہے کہ کس عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ جب یہ جہنم میں جائیں گے پھر دعائیاں دیں گے، اے اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے نجات دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ یہ عذاب کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ جہنم ان کی منتظر بیٹھی ہے، جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، وہ دن اوپر سے بھی ان پہ عذاب آ رہا ہوگا، نیچے سے بھی عذاب آ رہا ہوگا،
وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ فرمائیں گے چکھو، تم دنیا میں تم برے اعمال کرتے تھے، تم اللہ سے عذاب مانگا کرتے تھے، اب چکھو، اب تم سے عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے کبھی دیدہ دلیری ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا کافر ہو، جتنا بڑا منافق ہو، وہ اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا مومن ہو، جتنا زیادہ نیک ہو، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ کافر کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، کافر کے اعمال زیادہ برے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو جتنا نیک ہوگا اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے نبی، پھر صحابہ، پھر اللہ کے ولی، یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوگا، کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ان کو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی وہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت میں بڑھتے جاتے ہیں، اتنا اللہ کا ڈر، اللہ کا جاہ و جلال، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ ایک عام اعتراض کفار کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ اب نشانیاں تو اللہ نے بہت سی اتاری تھی، ان کے اس اعتراض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ نشانی جو وہ مانگتے تھے کہ جی مکہ مکرمہ کو ایک میدانی علاقہ بنا دیں، صفا پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، جو جس کے دل میں آیا وہ مانگ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ پر کتاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ مجھ پر کتاب نازل کرو تو میں مان لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو وہ اپنے من پسند جو وہ مانگتے رہتے تھے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، ان کے اعتراضات کے پیچھے نہ پڑیں، آپ ان کو کہیں کہ بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ کا کام نشانیاں لانا، آپ کا کام عذاب لانا، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جب چاہیں گے اللہ نشانیاں بھیج دیں گے، اللہ جب چاہیں گے اللہ عذاب بھیج دیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا کام تو ڈرانا ہے، میں تو تمہیں ڈرا سکتا ہوں، نشانیاں دینا، عذاب دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے۔ میں تمہارے لیے ہدایت دینے والا، تمہیں صحیح راستہ بتانے والا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے تم مانو یا نہ مانو۔ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، تمہاری مرضی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو۔ میرا کام نشانیاں لانا، میرا کام عذاب لانا، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ڈرانا ہے تمہیں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رہبر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے؟ رسول، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے، یعنی کوئی قوم رسول کے بغیر نہیں ہے۔ مثلا آج ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے، جی علماء، ہاں نہیں، یہاں مراد ہادی، رسول، نذیر، رسول مراد ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں رسول ہو، لیکن ہر زمانے میں رسول کی تعلیمات موجود رہی ہیں۔ اب کہنے کو آج کوئی رسول نہیں، جیسے میں نے کہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں رسول کی تعلیمات نہیں ہیں، رسول کی تعلیمات تو موجود ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کوئی رسول نہیں آیا، تعلیمات تو موجود تھی نا۔ اسی طرح پچھلے زمانوں میں بھی ایسے زمانے ضرور آئے ہیں کہ کوئی رسول موجود، ایسے زمانے آئے ہیں کہ ایک سے زیادہ رسول بھی موجود ہیں، ایسے زمانے بھی آئے ہیں کوئی رسول نہیں ہے لیکن رسول کی تعلیمات تو موجود ہوتی ہیں نا۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ رسول کی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہم فرض کر سکتے ہیں کوئی ایسا شخص ہو جس تک تعلیمات نہ پہنچی ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہر شخص تک کسی نہ کسی طریقے سے رسول اور رسول کا ذکر، رسول کا تذکرہ خیر اور رسول کی تعلیمات پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے آج کا دور ہے،
آج کے دور میں مسلمان ملک تو مسلمان ملک، وہاں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ کافر ملکوں میں بھی کفار کو بھی پتہ ہے اس بات کا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی شخص صحرا میں ہو، وہ کہ مجھ تک کوئی تعلیمات نہیں پہنچی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جس تک کوئی تعلیمات نہیں پہنچی اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایسے لوگوں کے پھر آخرت میں ان کا امتحان ہوگا، واللہ عالم۔ تو بہرحال جی سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو مشرکین مکہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تو ان سے پہلے تو عیسیٰ تھے نا، مطلب چاہے وہ ان کی اپنی اس میں سے نہیں تھے، مطلب وہ بنی اسرائیل میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ تو صحیح ان کی تعلیمات موجود تھیں، اس طرح سے ان کو بھی پھر شاید نہیں ملتا آپ کے پاس کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ نہیں، اصل میں دیکھیے جو مشرکین مکہ تھے وہ حضرت عیسیٰ آ چکے تھے۔ اگر وہ کہیں گے جی حضرت عیسیٰ ہمارے لیے رسول تھے ہی نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھے، تو مشرکین مکہ کے لیے حضرت ابراہیم کے دین کی تعلیمات موجود تھیں، اور مشرکین مکہ باقاعدہ دعویٰ کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا انہوں نے دین ابراہیمی میں تحریف کر دی تھی، تبدیلیاں کر دی تھیں، اور اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن لوحی نامی شخص نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تحریفات کی تھیں، اور میں نے اس کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا ہے۔ تو یہ بات عام لوگوں کی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرے مجھ تک تعلیمات نہیں پہنچی، تو ایسے شخص کا امتحان ہوگا آخرت میں۔ اسی طرح یہ جو مشرکین کے بچے ہوتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، ان کا اللہ کے یہاں امتحان ہوگا، واللہ عالم۔ بیٹا اللہ کو پتہ ہے کیسے امتحان ہوگا۔ ایسا امتحان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آگ پیدا کریں، اللہ کے اس آگ میں کود جاؤ، اگر اللہ کا حکم مانتے ہوئے وہ آگ میں کود جائے، وہ آگ اس کے لیے نعمت بن جائے، اور جو نہ اللہ کی بات مانے، اس قسم کا امتحان ہو سکتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغیض الارحام، اور جو کم ہوتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ ہوتے ہیں، وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کے کارنامے بڑے بڑے جس کو آپ دلائل توحید کے ہیں، اللہ کی عظمت اور شان کے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، قرآن کریم میں اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان ہوتی ہے، تو یہ جو اللہ کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کس لیے یہ بیان کی جاتی ہے؟ کل بھی ذکر کیا تھا میں نے، اور پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے لگتا ہے جو دو طرح کی صفات ہوتی ہے، ایک جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے اپنے اسماء کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک میں بشارت کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ مختلف اجر کے حوالے سے۔ یہ جب اپنی شان بتاتے ہیں تو پتہ چلے کہ کس کے بندے ہو تم۔ اگر مومنوں سے بات کر رہے ہو کتنی شان والا ہے، اور تمہارے لیے وہ کیا کچھ کرے گا، اور اگر کفار کا ہے تو وہ کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور ان کی گرفت سے وہ نہیں نکل سکتے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے مخلوق کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ مخلوق کو پتہ لگے میرا خالق کون ہے۔ مخلوق تو خود اتنی ناقص ہے، مخلوق تو خود اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کو پہچان بھی نہیں سکتی پورے طریقے سے، اگرچہ کائنات کے ہر ذرے میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جو خالق کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں، لیکن خالق کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا یہ مخلوق کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ تو مخلوق کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کی معرفت ہو، اور خالق کے بارے میں سب سے بہتر ہمیں پتہ لگے گا وحی کے ذریعے، وہ اللہ بیان کریں گے یا اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول بیان کرے گا۔ مخلوق تو اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی قدرتوں کا اپنی جو اللہ نے حواس دیے ہیں، اپنی ناقص عقل دے رکھی ہے، مخلوق تھوڑا بہت اندازہ کر سکتی ہے اپنے ناقص تجربے کے ساتھ اور اپنے ناقص صلاحیتوں کے ساتھ۔ تو
سب سے بڑی سعادت مخلوق کی یہ ہے اس کو اللہ کے بارے میں پتہ لگے کہ اللہ کتنے عظیم ہیں، اور مخلوق کو یہ پتہ لگے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر، ہم چونکہ مسلمان ملکوں میں بستے ہیں تو ہمیں یہ واسطہ نہیں پڑتا کفار کو دعوت دینے کا۔ کفار کو دعوت دینے کے لیے یہ بہت بڑے دلائل ہیں۔ یعنی اگر کسی کو یہ ثابت کرنا ہے کسی ایتھیسٹ کو کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو یہ اسی کے دلائل ہیں۔ یعنی یہ اتنے زبردست دلائل ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، یہ سارے اصل میں اس چیز کے دلائل ہیں۔ کبھی غور کریں آپ، یہ ایسے دلائل ہیں، ان دلائل کو کوئی عقل مند شخص رد نہیں کر سکتا کسی طور پر بھی۔ پہلے تو انسان یہ دیکھے کہ اس کائنات میں کتنی بڑی بڑی چیزیں اور کتنی عظیم، یعنی جتنی بڑی مخلوق ہوگی وہ اپنے خالق کی عظمت کے بارے میں دلالت کرے گی، جتنی بڑی مخلوق ہوگی۔ اب یہ کائنات، یہ ساری کی ساری مخلوق ہے نا، خود بخود تو نہیں بن سکتی، عقل، ہماری عقل ناقص ہے، لیکن ہمیں عقل، یہ بات عقلاً ناممکن ہے کہ یہ چھوٹی چیز خود بخود بن جائے، یہ چیز عقلاً ناممکن ہے۔ کجا یہ کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن جائے، اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے جو مخلوق ہے اللہ کی، اور اس اتنی بڑی کائنات سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے عرش اور اللہ کی کرسی تو چھوڑیں، ہم آسمانوں کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان کتنے بڑے ہیں۔ پہلے آسمان کے بارے میں ہم پوری طرح زمین کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں ہم پوری طرح جان نہیں سکتے۔ ابھی تک اللہ کی عظمت کی بہت بعض بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہمیں اچانک پتہ لگتا ہے کسی چیز سے، کوئی چیز اچانک ہمارے سامنے دریافت ہو جاتی ہے کبھی تکے سے، تو ہمیں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خالقیت اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کے ایسے اٹل دلائل ہیں کہ ان کا رد کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں وہی رد کر سکتا ہے ان کو کہ جو عقل و فہم سے بے بہرا ہو، جس نے عقل و فہم کی بات ہی نہیں کرنی، جس نے بس میں نہ مانوں کی رٹ لگانی ہے، ایسے بندے کو سمجھایا جا ہی نہیں سکتا۔ جو بھی بندہ عقل و فہم کی بنیاد پر بات کرے گا تو وہ خالق کی موجودگی سے کا انکار کر ہی نہیں سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ صرف خالق ہونا اسلام یہ تو نہیں کہتا، اسلام تو یہ بھی کہتا ہے وہ اکیلا بھی ہے، اس کی توحید بھی۔ یہ ان دلائل سے اللہ کی توحید کا بھی پتہ لگتا ہے، چاہے وہ ربوبیت میں توحید ہو، چاہے وہ الوہیت میں توحید ہو، چاہے اللہ کے اسماء و صفات میں توحید ہو۔ انہی چیزوں کے ذریعے اللہ شرک کا رد بھی کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا شرک تھا، اس کا بھی تو جو وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے، توحید ربوبیت کے وقائل تھے، توحید الوہیت میں شرک۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں تم نے یہ جو لات منات عزا بنا رکھے ہیں، عیسائیوں کو اللہ کہتے ہیں تم نے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو معبود بنا رکھا ہے، تم مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، تم مجھے بتاؤ ان کے کارنامے کیا ہیں۔ اگر اللہ انہیں ہی ہلاک کرنا چاہے تو اللہ ہلاک کر سکتا ہے انہیں، اگر اللہ انہیں ہلاک کر دے تو وہ کہاں سے معبود ہوئے؟ تو یہ ایسے اٹل دلائل ہیں، ایسے عقلی دلائل ہیں، یہ ایسے دلائل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن تو مسلمانوں کے لیے، قرآن کے دلائل اصل میں وہ ایسے دلائل نہیں، وہ صرف نقلی دلائل ہیں، قرآن تو عقلی دلائل کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایسے دلائل تھے، مشرکین مکہ جب بھی ان دلائل کو نیوٹرل ہو کے پڑھتے تھے تو ان کا دل آٹومیٹک اللہ کی خالقیت کی اور اللہ کی توحید کی گواہی دیتا تھا، وہ بے ساختہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے تھے وہ قریش کہ جو عقل سلیم کے مالک تھے۔ جب بھی انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا بائسٹ ہوئے بغیر، اعتراض کے نقطہ نظر کے بغیر، انہیں اللہ کی پہچان، دین اسلام کی پہچان، اللہ کی توحید کا پتہ لگا، اور یہ زبردست ترین دلائل ہے۔ ہمیں اصل میں بعض دفعہ ہم ان چیزوں پر غور اس لیے نہیں کرتے، ہمیں کئی دفعہ ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا، ہمارے سامنے کفار موجود نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیے جو لوگ کافر ملکوں میں رہتے ہیں اور ان کو اس قسم کی چیزوں کا واسطہ پڑتا ہے، تو کبھی ان چیزوں کو اس انداز سے غور کیجیے۔ اللہ کی موجودگی اور اللہ کے خالق ہونے کے اور اللہ کے عظیم ہونے کے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے توحید کے دلائل ہیں۔ یہ ربوبیت میں بھی اللہ کی توحید اور الوہیت میں بھی اللہ کی توحید۔ جب اللہ کی ربوبیت کی توحید ثابت ہو جائے، اسی سے اللہ کی الوہیت کی توحید ثابت ہو جاتی ہے۔ جب ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہر نعمت اللہ کی ہے وحدہ لا شریک کی، تو پھر جب
انسان ان نعمتوں کو شکریہ ادا کرتا ہے تو اس شکریہ میں اوروں کو کیوں شریک کرتا ہے. یہ ساری عقلی باتیں ہیں. قرآن کریم بار بار ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ عقلی دلائل ہے اللہ کی موجودگی کے، خالق کی موجودگی کے، اور اللہ کی توحید کے بھی. تو یہاں سے اللہ کی توحید کے مزید دلائل، پچھلے رکوع بھی سارا بڑا پڑا اللہ کی توحید کے دلائل سے، یہاں سے مزید اللہ کی توحید کے دلائل، اس کو آپ دلائل توحید کہہ لیں، اس کو آپ اللہ کی پہچان کہہ لیں، اللہ کی عظمت کہہ لیں، اللہ کی معرفت کہہ لیں. اور جب اللہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، ایک تو اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور در حقیقت یہ تقابل ہو رہا ہے ان باطل معبودوں سے، چاہے وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوں جن کے بارے میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ وہ معبود ہیں اور ان میں خدائی صفات ہیں. تو یہ ساری صفات اللہ بیان کر کے، یہ اللہ کی تو یہ صفات ہے، بتاؤ یہ صفت اللہ کی مخلوق میں سے کس کی ہے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.